بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک تو یہاں تک آتی ہے کہ بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے پوری زندگی، نیکیاں کرتا رہے پوری زندگی، حالانکہ وہ قدرت کے قلم سے جہنمی اور کافر لکھا ہوتا ہے۔ زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے لیکن جب اینڈ اس کی زندگی کا آتا ہے تو وہ گناہوں کی راہ پر اور برائیوں کی راہ پر اور گمراہی کی راہ پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک بندہ ہے کہ جو ساری زندگی گناہوں میں اور پاپ میں گزارتا ہے لیکن حالانکہ وہ قدرت کے علم میں جنتی ہوتا ہے، وہ جہنمی والے کام ساری زندگی کرتا ہے لیکن جب زندگی کا اینڈ آتا ہے تو وہ اچھی راہ پر پڑ جاتا ہے اور حتیٰ کہ نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک جنگ کا موقع ہے، اس جنگ کے موقع پر ایک جوان ہے جو تلوار سے کافروں کے ایسے سر اڑاتا ہے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے۔ صحابہ نے اس کے یہ عمل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمیں تو اس کی بہادری پر اور اس کے نیک اعمال پر رشک آتا ہے، کیا بے جگری کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ یہ جنگ کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو جہنمی ہے، یہ تو جہنمی۔ نبی کی خاطر، خدا کی خاطر تلوار لے کر میدان میں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تلوار لے کر میدان میں جان کی بازی لگانا کوئی آسان کام نہیں۔ تہجد پڑھنا آسان ہے، نمازیں 4-6 رکعت زیادہ پڑھنا آسان ہے، چند روپے خیرات کرنا بھی آسان ہے، لیکن جب بندہ میدان میں جاتا ہے لڑنے کے لیے تو 1 یا 2 سیکنڈ میں یا وہ کسی کو مارے گا یا کوئی اس کو مارے گا۔ گویا کہ جان ہتھیلی پہ لے کر جاتا ہے بندہ جب میدان میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں رشک آ رہا تھا اس بہادری پر، کہا حضور یہ کتنی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جہنمی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرا یقین میرے محبوب نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ جہنمی ہے کیسے؟ یہ جہنمی ہے کیسے؟ اسی لیے جب اللہ تلاوت کی توفیق دے، عبادت کی توفیق دے، نیک کاموں کی توفیق دے، کثرت سے درود شریف، کثرت سے ذکر اذکار، تو اللہ سے ڈرتے رہنا کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قدرت کے علم میں ہمارا شمار جہنمیوں کے اندر ہو، اس لیے کہ اس کی شان بے نیازی ہے۔ وہ چاہتا ہے تو نوح کی بیوی کو کفر پر موت دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو نوح کی بیوی کو کفر پہ موت، وہ چاہتا ہے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کفر پہ موت دیتا ہے۔ عبادت دیکھ کر کے مغرور، اچھے کام پر مغرور نہیں ہونا، شکر کرنا، اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس قابل تھا ہی نہیں، تو نے لے لیا، مسجد میں تو نے مجھے جلدی بلا لیا، یہ تیرا کرم ہے۔ غرور نہیں کرنا، ہر آن امتحان میں ہو، آزمائش میں ہو۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں، وہ ویسے لڑ رہا تھا، پورے خلوص سے لڑ رہا تھا، وہ اس کے لڑنے میں کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں تھا، اس نے جان کی بازی لگا دی۔ پھر وہ لڑتے لڑتے زخمی ہوا، اتنا زخمی ہوا کہ اب اس میں زخموں کے درد کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور اپنے آپ کو نیزے پہ گرا دیا اور خودکشی کر لی۔ میں چلاتے ہوئے آیا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سچ فرمایا، حضور نے سچ فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور نے اس کو جہنمی کہا تھا، جا کر دیکھ لو انجام کیا ہے۔ تو یہ بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ آج مسلمان جو عبادتیں نہیں کر رہے بیچارے، ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، یہ تو قدرت ہی جانتی ہے۔ ابھی ہم باتیں کر رہے ان کے لیے جنہوں نے عبادتیں کی ہے، ان کے لیے سوچو کتنے امتحان کا مقام ہے کہ جو نہیں کرتے،
جو زنا کر رہے ہیں، جو شراب پی رہے ہیں، جو تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، جو جوا کھیل رہے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں، جو سود کے دھندے چلا رہے ہیں، جو جوے کے دھندے چلا رہے ہیں، ان کا انجام تو خدا ہی جانے، یہاں تو اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اہل اللہ کی بات ہم کر رہے ہیں، جو نیک کہلاتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنے چلا تھا کہ اگر کسی نے عبادت کر کے خدا کا شکر ادا نہ کیا تو ولی بن کر بھی خدا نے اس کو کافر بنا دے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جس سے ہدایت دے اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور خدا جس سے گمراہ کرے اس سے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ بات قرآن کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔